الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. آج کی تقریر کا موضوع دین کی دعوت دینے کے متعلق ہے کہ غیروں کو دین کی طرف بلانے کے کیا طریقے ہیں، ان کو دین سمجھانے کا کیا طریقہ ہے، ان کو اللہ کے راستے کی جانب بلانے کا کیا اسلوب ہونا چاہیے. اسی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں فرمایا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کے راستے کی جانب بلائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ اللہ کے راستے کی جانب بلائیے حکمت اور اچھی گفتگو کے ساتھ. یعنی یہ دنیا کا اصول بھی ہے کہ جب آپ کسی شخص کو کوئی بات سمجھانے کے لیے جائیں گے، بتلانے کے لیے جائیں گے، خاص طور سے وہ بات جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہو، تو آپ اس کا پہلے آپ کو بھروسہ جیتنا ہوگا، پہلے آپ کو اس سے دوستی لگانی ہوگی، تب جا کر وہ آپ کی بات کو قبول کرے گا. تو اس آیت میں یہی فرمایا گیا کہ اللہ کے راستے کی جانب بلائیے حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اور اچھی گفتگو کے ساتھ. اگر آپ کسی غیر مسلم کے پاس جائیں اور فوراً اس سے ملاقات کرتے ہی آپ کہنے لگے کہ یہ بت پرستی غلط ہے، سورج کی پوجا غلط ہے، آنکھ کی پوجا غلط ہے، تو کیوں کر وہ آپ کی بات کو قبول کرے گا؟ اس لیے کہ اس نے اپنے آبا و اجداد سے اسی چیز کو دیکھا ہے. پھر جب اس کی پیدائش ہوئی تو اس نے بچپن سے اسی چیز کی اتباع کی ہے، وہ اسی راستے پر چلتا ہے. گرچہ آپ کی بات حق ہے، لیکن بات کو پہنچانے کا سلیقہ ہونا ضروری. اس کے بغیر بات چاہے آپ کی کتنی اچھی ہو، جب تک آپ اس کو وقت پر موقع پر نہ کہیں، بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی. تو دعوت دینے کا کام جو شروع کرنا ہے وہ کہاں سے شروع کرنا ہے کہ آپ اپنے غیر مسلم دوستوں میں، اپنے غیر مسلم لوگوں میں، اٹھنے بیٹھنے والوں میں اپنے اخلاق کے ذریعے سے کام کو شروع کریں. جب آپ روزانہ کا اٹھنا بیٹھنا، روزانہ کی معاشرت جن کے ساتھ ہے، بازار میں جن کے ساتھ خرید و فروخت میں معاملات ہیں، دفاتر میں جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، غرض ہے کہ جتنے شعبے ہیں، جہاں جہاں بھی آپ کا غیر مسلموں سے کوئی واسطہ ہے، رابطہ ہے، ایسی جگہوں پر آپ ان کے سامنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمونے پر خود چل کر بتائیں. جب ہم پیارے نبی کے طریقے کو خود اپنائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کو خود اپنائیں گے، اور ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ جب دیکھیں گے تو خود بخود ان کے دل میں یہ بات آئے گی کہ ان کی بات کو سمجھنا چاہیے،
ان کی بات کو سننا چاہیے. وہ قدرتی طور سے وہ لوگ آپ کے قریب ہوں گے. پھر جب وہ قریب ہوں گے اس کے بعد اگر آپ اپنی کوئی گفتگو کریں گے تو ضرور سامنے والے کے دل پر اثر انداز ہوگا. یہ اس وجہ سے بھی کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ فطرت توحید ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی انسانیت کو پیدا فرمایا ہے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، چاہے وہ یہود ہو چاہے نصارہ ہو، سب کو پیدا اللہ نے جو فرمایا ہے دین فطرت پر پیدا فرمایا ہے. یعنی فطری طور سے انسان اللہ کی وحدانیت کا قائل ہوتا ہے. اس دنیا میں جنم لینے کے بعد اس کو جو ماحول میسر آتا ہے وہ انہی راستوں پر چلنے لگتا ہے. لیکن اس کی جو فطرت ہے، اس کا جو دل ہے، وہ سچائی پر مبنی ہوتا ہے. اگر آپ اس کو صحیح انداز میں رب العزت کی بات پہنچائیں گے، دین کا پیغام پہنچائیں گے، تو وہ اس کے دل پر ضرور اثر کرے گا. کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو یہ نہ کہتا ہو کہ اللہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات نہیں ہے. ہر انسان مانتا ہے، اس پر عقیدہ ہر کوئی نہیں رکھتا. یعنی اسلام کے مطابق جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ نہیں رکھتے. وہ کیسے کہ جب کوئی غیر مسلم انسان بڑی مشقت میں گر جائے اور پھنس جائے، جو ان کے کارنامے ہیں، جو ان کے جتن ہیں، ان سے جو اس کا کوئی مسئلہ حل نہ ہو، تو اخیر میں اس کی زبان پر یہی لفظ آتا ہے کہ اوپر والے کی جیسی مرضی. یہ کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ جو ہر انسان کی فطرت میں دین ہے. دین فطرت میں ہر انسان کو پیدا کیا گیا ہے، چاہے وہ اس کا عقیدہ نہ رکھے، لیکن فطری طور سے وہ اس کا اظہار کرتا ہے کہ کرنے والی ذات اوپر والے کی. وہ اس کو مانتا نہیں، وہ اس کا عمل پیرا نہیں ہے، اس کا اس پر عقیدہ نہیں ہے، لیکن بطور انسان ہونے کی حیثیت سے اس کی سوچ یہی ہے کہ ہر چیز اوپر والا کرنے والا ہے. جب تک اس کو اسلام کے حساب سے نہ مانا جائے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. یہ بات واضح ہے. تو جب یہ سمجھ میں آیا کہ ہر انسان کی فطرت دین پر پیدا کی گئی ہے، تو جب آپ اس کو دین فطرت کی طرف بلائیں گے تو وہ ضرور ضرور آپ کی بات کو سنیں گے. بس مسئلہ اتنا ہے کہ آپ کو بات پہنچانے کا سلیقہ آنا چاہیے. ہمیں اور آپ کو بات پہنچانے کا وقت دیکھنا چاہیے، بات پہنچانے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے. دعوت کا اصل مقصد یہی ہے. اور اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت جو شروع کی وہ اپنے اخلاق سے شروع کی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مکہ میں امین کے نام سے جانے جاتے تھے، یعنی امانت دار. کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی کوئی چیز رکھواتا تو اس کو وہ چیز اسی طریقے سے واپس ملتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا بھی یہ ماننا تھا، ان کا دل اس کی گواہی دیتا تھا کہ آپ صادق اور امین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے بھی نہ کسی سے جھوٹ بولتے تھے اور نہ کسی کا مال ہڑپتے تھے. دشمن آ کر آپ کے پاس امانت رکھا دے. اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور سب کو جمع کر کے فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک حملہ آور ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم سب مانو گے؟ تو ان سب نے یکجا ہو کر ایک آواز میں کہا کہ ہم ضرور مانیں گے، اس لیے کہ آپ صادق اور امین ہیں. آپ کو کبھی کسی نے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بڑی ہلاکت کی خبر دیتا ہوں کہ اللہ کے دین کی طرف آؤ ورنہ تمہیں اس سے بڑی ہلاکت کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ لیکن پھر یہاں وہی بات تھی کہ وہ ہٹ ٹھہر نہیں پڑتے، انہوں نے انا میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ٹھکرا دیا۔ الغرض دین کی دعوت جب پیش کرنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو اپناتے ہوئے غیروں کے سامنے دین کی گفتگو کو رکھیں۔ حضرت ابو طالب جو حضرت علی کے والد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں انہوں نے آپ کا بہت ساتھ دیا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت لگاؤ تھا، ابتدائی دور میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا تھا، تو نبی کا دل تو ہر کسی کے لیے چاہتا تھا کہ وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ تو پھر چچا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خدمت میں پہنچے، ان کے گھر تشریف لے گئے، وہ بستر پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجیے۔ وہ خاموش لیٹے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصرار کرنے لگے، وضد ہو گئے، بار بار کہنے لگے کہ چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجیے، کل قیامت میں آپ کی سفارش کروں گا۔ اسی دوران، اسی گفتگو کے درمیان ابو جہل، کیونکہ وہ بھی رشتے میں تھا، وہ گھر میں آ گیا اور اس نے یہ سب ماجرا دیکھ لیا اور سن لیا۔ آگے ان کو کہنے لگا، کیونکہ وہ عرب کے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، ان کو تان اور تشنیع شروع کر دی۔ کہنے لگا، او ہو بھتیجے کے دین کو اپنا رہے ہو، ساری زندگی سر اونچا کر کے جیے اور اب بھتیجے کے دین کو اپنا رہے ہو، عرب کے لوگ کیا کہیں گے؟ جب اس نے اس طرح کے الفاظ اور جملے کہے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے آبا و اجداد کے دین پر، غرض ہے کہ انہوں نے اسلام کو نہیں قبول کیا اور وہ اسی طرح دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اصرار پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت نازل فرمائی اور اس میں کہا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین کو صحیح اور مکمل طریقے سے، چاہے وہ اپنی زبان سے ہو، چاہے وہ اپنے اعمال سے ہو، چاہے وہ ہمارے اخلاق سے ہو، ہمیں غیروں کے سامنے دین کو مکمل طریقے سے پہنچانا ہے اور ان کی فکر کرنی ہے کہ ہر کوئی کلمے والا بن جائے، اس دنیا سے جانے سے پہلے، اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے وہ کلمہ ساتھ میں لے کر چلا جائے۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی اس کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو پھر یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے ہدایت نہ دے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اور مکمل طور پر اپنی محنت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو اپناتے ہوئے غیروں تک دین کا پیغام پہنچائیں اور یہ کوشش کریں کہ ہر کوئی کلمے والا بن جائے۔ دعوت کا اصل اسلوب یہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو صحیح سمجھنے کی اور غیروں تک اس کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔